وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اہلاً و سہلاً مرحبا آپ سب کو جو ہمارے آج کے اس سیشن کے کورس ہے ہمارا نظر بد حقیقت اسباب اور علاج. اس کے سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں وایا زوم یا وایا فیس بک. آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 10 سیشن جو ہم اکٹھے گزاریں گے یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. کچھ بات میں آج اس کورس کے حوالے سے کرتی ہوں. زمانے قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلق جو عملیات ہیں وہ انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں. آج بھی مختلف صورتوں میں اس کی موجودگی کا علم آپ کو اخبار، رسائل، میڈیا، سوشل میڈیا، دیواروں پر لگے ہوئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے ہر طرح کے جادو کا توڑ، کالے ان کے ماہر عامل، اور کھوپڑیاں بنی ہوتی ہیں اور ہڈیاں بنی ہوتی ہیں، اور گاڑی میں بیٹھے تو وہ گاڑی میں بعض اوقات شیشہ نیچے کریں تو پھینک جاتے ہیں اندر، یا آپ کہیں بیٹے کی گاڑی کھڑی کر کے جاتے ہیں پارکنگ میں تو آتے ہیں تو اس طرح کے اشتہار لگے ہوتے ہیں. بے شمار سوشل میڈیا پہ آپ جائیں، فیس بک پہ جائیں، بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب
کو، کیونکہ عوام الناس عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے ان سب چیزوں میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ ایسے جعلی عاملوں کے ذریعے علاج کروانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جس سے بعد میں بہت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے، لیکن اصل فکر تو آخرت کی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہر قسم کی رہنمائی کے لیے ہمارے لیے نمونہ اور مثال بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں جادو اور اس کے اثرات ختم کرنے کے کیا علاج موجود ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا روک تھام کرنی چاہیے. بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن امید ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے. علم کا سفر صبر کا سفر بھی ہے، صبر کے ساتھ آپ سیکھتے جائیں. جو سوال آپ کے ذہن میں پہلے دن ہے، آپ دیکھیں کہ کیا 10 سیشنز آپ نے جو اٹینڈ ہمارے ساتھ کیے اس کے بعد آپ کو اس کا جواب ملا یا نہیں ملا، جو کہ مجھے پوری امید ہے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ہم خود بھی اس کے بارے میں جانیں اور دوسروں کو بھی جادو کی حقیقت، حفاظت کی تدابیر اور علاج پر مشتمل جو کچھ چیزیں ہیں جو کہ بتائی جائیں گی، ان کو ہم انشاءاللہ اس سے آگاہ کریں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے. اور پھر یہ کہ دیکھیں، کوشش تو انسان کرتا ہے نا، لیکن توفیق تو ہر طرح کی اللہ نے دینی ہے. تو پھر اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہر بات کا آغاز جو ہے نا وہ دعا سے کرنا ہے. تو ہم اس دعا سے اپنے اس سارے کام کا آغاز کرتے ہیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آپ سب بھی اس کو پڑھیے اور آمین کہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیاری، مختصر مگر بہت جامع دعا سکھائی، جو آپ نے حضرت علی کو سکھائی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو ہم تک بھی وہ الحمدللہ جیسے باقی سارے ہمارے تک یہ خزانہ ہم تک پہنچا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہم تک پہنچی. اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ. تو ہم بھی کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں سیدھا رکھ. ہم یہ جو کچھ پڑھیں اس سے ہمیں دنیا گزارنے کا بھی طریقہ سمجھ میں آئے کہ ہم دنیا میں کیا کیا کام کریں کہ جس سے ہم ایسی ہر طرح کی چیزوں کا سدباب کر سکیں، اور ہم وہ سارا کچھ ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، اور ہمیں سیدھا رکھ اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ یہ سب ابتدائی بات کرنے کے بعد آگے میں چلتی ہوں اس پر کہ ہماری کلاس کا پیٹرن کیا ہوگا. کلاس میں انشاءاللہ ابھی ہم اس بات چیت کے بعد جو استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا لیکچر سنیں گے اس حوالے سے، پہلا لیکچر، اور اس کے بعد جو اس پر ہم پھر ڈسکشن کریں گے، کویسچن آنسر سیشن ہوگا. اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر اس کتاب کا بھی تعارف کرواؤں گی کہ جس پر وہ بات کر رہی ہوں گی سیشن میں. اور اگر آپ یہ کتاب لینا چاہیں گے تو کہاں سے لے سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اس کی PDF بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور پھر سیشن کے آخر میں انشاءاللہ اسما زبیر جو ہیں وہ صبح شام کی دعائیں سکھائیں گی، وہ بھی ہم سیکھیں گے. تو ہم اپنی بات چیت یہیں تک رکھتے ہیں اور ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ سب کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ. اوور ٹو یو شفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ ہم کتاب پر لیکچر کو بیس کریں گے، ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن ہوتی جائے گی. جادو، حقیقت اور علاج. اس میں ہم ایک اور چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں، جادو اور نظر بد کی حقیقت. کیونکہ جادو کے علاوہ ایک اور چیز جو غیر مرئی طور پر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ بری نظر بھی ہے. زمانہ قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلقہ عملیات جو ہیں وہ انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں. یہ آج کے دور کی کوئی نئی چیز نہیں، ہزاروں سال سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے.
آج بھی مختلف صورتوں میں اس کی موجودگی کا علم اخبار و رسائل اور دیواروں پہ لکھے گئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے. ہر جادو کا توڑ، کالے علم کے ماہر، عامل وغیرہ. قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں، کاروباری نقصان، باہمی تعلقات کی خرابی، چپکلش اور بیماریوں کا علاج جو ہے وہ جادو، جھاڑ پھونک اور منتر اور تعویذ گنڈوں کو گردانتے ہیں. یعنی جب ڈاکٹر سے علاج کر کے تسلی نہیں ہوتی تو پھر ان رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور ان سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عموماً جعلی عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں جو روحانی علاج کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انسان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور صحت نام کی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کو بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے. اسلام میں جادو کا علاج موجود ہے، لہذا پہلے تو اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کی ضرورت ہے. اور بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کے پاس بھاگتا رہے، سیلف رقیہ اور دعائیں پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے. جادو جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں، ان لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دے وہ چیز. تو علماء نے جادو کی مختلف تعریفات کی، یعنی اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ ہے کیا. تو وہ سحر کا جو معنی بیان کرتے ہیں، امام زہری کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے. یعنی ایسا طریقہ ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کہ جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے. جیسے آپ نے موکل کا لفظ سنا ہوگا، تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے. تو انسان کے ساتھ جو جن پیدا ہوتا ہے، یعنی جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ ڈے 1 سے لے کر آج تک کے سارے حالات آپ پر جو گزرے ہیں وہ سب کو جانتا ہوتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دوسرے جنات کو اس شخص پر مسلط کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اس کی زندگی کے سارے حالات، واقعات معلوم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کو نقصان دیا جاتا ہے یا اس پر اثر ڈالا جاتا ہے یا پھر اس سے متعلق خبریں معلوم کی جاتی ہیں. امام رازی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، یعنی وجہ نہ پتہ چلے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو. یہ مختلف اسکالرز ہیں جنہوں نے جادو کے ڈیفائن کیا ہے. جساس رحمہ اللہ نے جادو کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ہر وہ کام جس کا سبب، یعنی چیز نظر تو آتی ہے، اس کے پیچھے وجہ نہیں پتہ چلتی، اور ذریعہ مخفی ہو، یعنی چھپے طریقے سے کام کیا گیا ہو، اور تصور میں اس کی حقیقت سے ہٹ کر کچھ اور آتا ہو، یعنی چیز کچھ ہو لیکن وہ ہماری امیجنیشن میں کچھ اور بن رہی ہو. یہ ملمہ سازی اور دھوکہ دینے کے قائم مقام ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگروں نے کیا پھینکا تھا؟ اپنے انچر پھینکے تھے، رسیاں پھینکی تھی، لاٹھیاں پھینکی تھی، اور وہ کیا بن گئی؟ وہ بنی نہیں تھی، وہ نظر اس طرح آ رہی تھی. یعنی چیز کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، اصلیت کچھ ہوتی ہے، اور وہ نظر کچھ اور آ رہی ہوتی. تو اس میں دھوکہ ہے، ہیلا ہے. تو یہی اصل میں جادو کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. ابن عربی نے جادو کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ جادو کچھ جمع کیا ہوا ایسا کلام ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے. یعنی جادو کرنے کے لیے اللہ کے سوا دوسرے بتوں یا شیطانوں یا اور ہستیوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کلام میں تقدیروں اور کائنات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہ اس بات سے لوگوں کو پھیرتے ہیں. تو سحر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے کہ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج، عقل اور تخیل، امیجنیشن کو متاثر کرتا ہے تو میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، اس کو کیچ نہیں کر سکتے، وہ کسی مشین میں نظر نہیں آتا.
تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کو بیماری کیا لاحق ہے. دوبارہ اس بات کو کروں گی، جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، لہذا ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے جو عمل کروائے جاتے ہیں، اس طرح کے عمل جو انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کی کیمسٹری پر، اس کے عقل پر، اس کے امیجنیشن، ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو طبی طور پر میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے اسباب بھی، اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کام کرتے ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے. اسی وجہ سے اس کو سحر کہا جاتا ہے. سحر بیسیکلی کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، نہ اس نیکڈ آنکھ سے نظر آئے، نہ کسی مشین کے ذریعے نظر آئے، نہ کسی اور چیز سے. یعنی وہ انسانوں کو جو سینسز دی گئی ہیں ان سے آگے کام کرتی ہیں. جادو جو ہے وہ کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی باتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور کلام کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. یعنی جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گروں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ جو منفی اثر رکھتے ہیں کس پر؟ جس پر وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات لکھ کر کیا جاتا ہے، بعض اوقات گروں پہ پھونکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی آبجیکٹ پہ پھونکا جاتا ہے، جیسے کسی تالے پہ پھونک کے کسی کو بند کرنے کے لیے، یا اسی طرح کے کچھ سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں. بعض اوقات قبرستانوں کی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے. تو مختلف طریقے، یعنی کہ مجھے اس وقت اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کی اصل کیا ہے؟ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ کلام ہوتا ہے. اب یہ جو کلام ہے یہ انسان پہ اثر کیسے کر جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ پہ اثر کرتی ہے، آپ کو ہنسا دیتی ہے، آپ کو خوش کر دیتی ہے، آپ کی سوچ بدل دیتی ہے. اسی طرح جو بری بات ہوتی ہے، کوئی گالی ہو، کوئی بدمزگی کی بات ہو، کوئی تان و تشنیع ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ بھی انسان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. پوئٹری بھی انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے. اللہ کا کلام بھی قرآن مجید میں خود بتایا گیا کہ اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو کلام ہے ہمارا، انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے باقی تمام مخلوقات سے، وہ زبان کی بنا پر دی گئی ہے. اور زبان جو ہے یہ بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے. اس سے تعلقات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. اس سے انسان کی زندگی اپنی بھی بنتی ہے یا بگڑتی ہے، کیونکہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں. تو اسی طرح جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ جو انسان کے اوپر غیر مرئی طریقے پر اثر کرتا ہے. تو جس طرح پاکیزہ کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں، اسی طرح بری باتیں بھی اثر رکھتی ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق کی طرف سے 2 مرد آئے. دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا، یعنی ایک سپیچ کی انہوں نے. لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوئے، بہت انسپائر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے. تو جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، حق باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں جما لیجئے، یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ جادو جیسے کلام کا اثر اور مقابلہ قرآن ہی کر سکتا ہے، پاکیزہ کلمات ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ غلط طریقوں سے علاج نہ کروائے، وہ عاملوں کے پاس جا کر ان نون قسم کی جھاڑ پھونک اور منتر وغیرہ سے کام نہ لے، کیونکہ اس میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. اور کس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ کا کلام باقی ہر طرح کے شرکیہ کلام، جن و انس کے فضول لفظ کلام سے بالا ہے اور اعلیٰ ہے اور زیادہ قوت اور تاثیر اور طاقت رکھتا ہے.
باقی سارے کلام بندوں کے ہیں، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. تو اس لیے جو کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے اس کلام کو انسان پاورفل سمجھے اور اس کے ذریعے علاج کرے، اور جتنے یقین کے ساتھ آپ اس کے ذریعے علاج کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا. پھر جادو کی کچھ اصلیت مزید بیان کرتے ہیں کہ جادوگروں کو مختلف غیب کی خبریں کہاں سے پہنچتی ہیں، ان کا کیا کام کاروبار ہوتا ہے. تو جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے. جادوگر اور شیاطین کا باہمی تعلق اس روایت سے واضح ہوتا ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پڑپڑاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حکم لے کر عاجز ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ایک طرح سے، گویا کہ صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو. یعنی ایک فرش کے اوپر اگر زنجیر کھینچ رہے ہوں تو جس طرح کی آواز آتی ہے اسی طرح کی ان کے پھڑپڑانے سے آواز آتی ہے. پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی کیا بات ہوئی تھی، کنفرم کرنے کے لیے، حالانکہ خود بھی سن چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے. پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین بھی سن لیتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں آسمانوں پہ. پھر وہ شیاطین کو ایک بات سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو، اور اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ انہوں نے سنا ہوتا ہے فرشتوں کی زبان سے. جو دنیا میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے یا کسی خاص انسان کے بارے میں کوئی حکم آ جاتا ہے اس کی موت کا یا کسی تبدیلی کا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے. شہاب ثاقب جس کا ذکر قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ شہاب ثاقب اس کو جا پڑتا ہے اور وہ جن وہیں بھسم ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے. اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے. پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا فلاں کاہن نے، فلاں نجومی نے فلاں بات سچ نہیں کہی تھی. اس کی جب ایک بات سچی ہو جاتی ہے تو 100 جھوٹ بھی لوگ سچی مان لیتے ہیں. اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا گرداننے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات تھی. یاد رکھیے کہ جادو ایک خبیث اور شیطانی عمل ہے. یعنی جادو کفر بھی ہے، جادو میں شرک بھی ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو کبیرہ گناہ ہے. تو اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلمان اور جادو، یہ دو چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی. یہ شرک بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، اور یہ خبیث عمل ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی سیکھنے کا شوق ہو، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اب یوٹیوب وغیرہ پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، کسی کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے. پہلے تو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے، اب گھر بیٹھ کے بھی اس قسم کی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہو گئی ہے کہ جو کسی طرح کے علاج سے قابو میں نہیں آ رہی، تو بھی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے کہ جو اس قسم کے کام کریں اور ایمان خراب کریں. اب جادوگر شیطانوں کو کس طرح انوالو کرتے ہیں؟ وہ پہلے ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے غلط حکم مانتے ہیں. وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں، اور وہ غلط قسم کی باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اور اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ویسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ بات نہیں مانتے. یعنی پہلے وہ اپنی منواتے پھر اس کے بعد کام کر کے دیتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فلاں عامل ہے، اس کے پاس موکل ہے اور اس کے ذریعے ہم فلاں اور فلاں کام کروا سکتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ کس طرح کام لیتے ہیں. یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ کہ تم ہماری یہ بات مانو پھر ہم تمہاری یہ بات مانیں گے، اور تم ہماری کیا مانو، نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دو مثلا. تو وہ کیا ہے، وہ اس کو پھر دینی پڑتی ہیں، اس کے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا. اور پھر وہ اسی طرح غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات آیات قرآنی کو پیریڈز کے خون،
یا کسی اور نجاست پیشاب وغیرہ سے لکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پیڈز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ویسٹ کرنا چاہیے، خصوصاً اگر ان کے اوپر فریش بلڈ ہو تو ان کو ایسے ہی تھرو نہیں کرنا چاہیے، یا تو اس کو پانی کے نیچے تھوڑا کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ سارے ملا کے ان کو جلا دیں یا کسی بھی طرح ان کو ڈسٹرائے کریں، ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جنات یا جادوگر کسی طریقے سے یہ خون حاصل کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ آیات لکھتے ہیں. اب یہ آیات کی کس قدر بڑی توہین ہے، جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ جن ان کے قابو میں آتے ہیں. پھر بعض اوقات قرآنی آیات کو پاؤں کے نیچے لکھتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں، اور شیطان کے بتائے ہوئی جگہ پر جا کر پھینکتے ہیں اس گوشت کو. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں چیلیں کھا لیں. وہ صدقہ تو انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے نا کھانے کی، جو غریب لوگ ہیں، نہ کہ چیلوں کو کھلانے کی، یا پھر کسی ایسے جنگل میں پکواتے ہیں جہاں ان کے چیلے ہوتے ہیں. یا کبھی آیات قرآنی کو الٹا بھی لکھتے ہیں، بیک ٹریک کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے ڈاگ کو اگر آپ الٹا لکھیں تو کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا. یا گاڈ لفظ کو اگر الٹا لکھیں تو کیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کتنی غلط چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ لفظ. تو اس قسم کی بےہودہ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اس سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یا کبھی سگی ماں یا بیٹی سے زنا وغیرہ کرتے ہیں شیاطین کے کہنے پر، یعنی حد درجے کے قبیح عمل کرتے ہیں اور اس طرح پھر وہ ان سے کام لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم پڑھنے والا اور قسمیں کھانے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جن کو شیاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت اور چٹی کے کام مقام ہوتی ہیں. یہ دراصل اس طرح کے کام کر کے وہ جنات کو رشوت دیتے ہیں، شیطانوں کو رشوت دیتے ہیں، اور پھر شیاطین ان کے کچھ اغراض و مقاصد پورے کرتے ہیں، جیسے کہ انسان کو مال وغیرہ لا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بعض لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے مال کی رشوت دیتے ہیں، یا پھر کسی کو قتل کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تم فلاں کو قتل کر دو تو تمہیں اتنا مال دیں گے. پھر اسی طرح اور بھی بےہودہ کام کرواتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کاموں کے لیے وہ اللہ کے کلام کو ناپاک چیزوں کے ساتھ لکھتے ہیں. کبھی کلام کے حروف کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں، کبھی الفاتحہ اور قل هو اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب قل هو اللہ اور الفاتحہ کو سیدھا پڑھا جاتا ہے تو علاج ہوتا ہے نا. جب الٹا لکھ کر تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کیا جاتا ہے اور الفاتحہ وغیرہ پڑھ کر، اسی لیے الفاتحہ کو شفا کہا گیا نا. تو چونکہ اس میں شفا ہے، اس سورت کا نام بھی ایک شفا ہے، تو وہ اس کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ بیماری آئے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے کوئی، کہ اس طرح کے الٹے لکھے ہوئے کلام یا شیطانی قسم کے منتر وغیرہ جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہوتے اللہ کے اذن سے ہی ہیں، لیکن ایسی چیزوں سے بھی نقصان ہوتے ہیں. یعنی جادو برحق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال فرماتے کہ فلاں کام کر چکے ہیں حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. تو کچھ عرصہ آپ اس اثر میں رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی جادو ہوا تھا. امرہ ان کی شاگرد ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان سے حضرت عائشہ کی بیماری کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے، اور اس پر اس کی باندھی یعنی لونڈی نے جادو کیا، یعنی حضرت عائشہ کی جو سرونٹ تھی اس نے جادو کیا تھا. جب تحقیق کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، تو اس لڑکی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے. پوچھا گیا کیوں کیا ہے، تو کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو بعض اوقات اس طرح کے بھی ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو اور کوئی بات سمجھ نہ آئی. حضرت عائشہ نے تو بے شمار غلام آزاد کیے تھے، اگر وہ ریکویسٹ کرتی تو وہ ان کو بھی آزاد کر دیتی. لیکن بہرحال کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، تو اس نے کہا کہ میں ان کو مار دوں تاکہ جلدی آزادی ملے. تو جب حضرت عائشہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے پھر اس باندی کو
فروخت کر دیا، اسے آزاد نہیں کیا، فروخت کر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے اس جیسی باندی پر خرچ کر کے اس کو آزاد کر دو، مگر اس کو نہیں ایک طرح سے سزا دی۔ پھر اسی طرح تابعین میں سے، بعد کی جنریشن میں سے بھی کچھ نیک لوگوں پر جادو ہوا۔ قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ کعب الاحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ یہ دعا 56 پیج پر ہے۔ تو یہ دعا جو تھی وہ پڑھتے رہتے تھے، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے شیلٹر لے لیا تھا، پناہ لے لی تھی اللہ کے چہرے کی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ جادو کی تاثیر کیسے ہوتی ہے۔ جادو کی تاثیر، جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، یہ نفس سے گزر کر جسم کو بھی متاثر کرتی ہے، یعنی جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کی باڈی میں جب پین ہوتی ہے تو آپ لو فیل کرتے ہیں، کسی کام کو آپ کو دل نہیں چاہتا۔ مثلاً آپ بہت پلان کر کے اور بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہالیڈیز پہ گئے اور پھر وہاں جا کر آپ کو بخار ہو گیا۔ بعض لوگ یہاں سے جاتے ہیں مکہ بڑے شوق سے اور وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی عبادت، وہ آپ کے ہالیڈیز کی ایکسائٹمنٹ، یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ حالانکہ آپ وہی ہوتے ہیں، لیکن صرف آپ کے جسم کی درد نے آپ کو سب کچھ بھلوا دیا۔ تو بعض اوقات جسم بیمار ہوتا ہے اور جسم سے گزر کر روح کے اوپر اثر پڑتا ہے، بعض اوقات روح بیمار ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے، تو دونوں طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ٹھنڈ لگ گئی تو اس سے آپ کو کولڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھنڈ کیا ہے آپ فیل کر سکتے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ موسم بدل گیا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، اور یا آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لیے یا آپ نے کوئی بہت ٹھنڈی چیز پی لی تو کیا ہوگا؟ مثلاً آپ کو باڈی پین شروع ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ اوہو آج میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا، آج میں نے احتیاط نہیں کی، جرسی نہیں پہنی اور میں اسی طرح کوٹ پہنے بغیر گھر سے نکل گئی تو مجھے ٹھنڈ لگ گئی، آپ بیمار ہو گئے۔ تو آپ کو سبب سمجھ آ رہا ہے، اپنی غلطی بھی سمجھ آ رہی ہے، بعض چیزوں سے آپ الرجک ہوتے ہیں، آپ وہ کھا لیتے ہیں تو آپ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہری اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنی بیماری کی ریزن سمجھ آ جاتی۔ تو بعض اوقات آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اندر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی، آپ بے وجہ اداس ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی ریزن نہیں۔ پھر آپ سوچتے ہیں بچے بھی سب ٹھیک ہیں، ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، کھانے کو بھی ہے، جاب بھی ہے، ہر وہ چیز جس کی تمنا کی تھی زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں اچھا فیل نہیں کرتی۔ تو کیا فیل نہیں کرتا؟ آپ کا جسم تو نہیں ہے، یہ آپ کی روح ہے، اس روح کے اندر کوئی خلا ہے، خالی پن ہے، ویکیوم ہے۔ ضروری نہیں کہ جادوئی وجہ ہو اور ضروری نہیں کہ نظر بدی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روح کو کچھ کھلاتے پلاتے ہی نہ ہو، آپ قرآن نہ پڑھتے ہوں، آپ کوئی صدقہ خیرات نہ کرتے ہوں، آپ کسی کی خدمت نہ کرتے ہوں، تو وہ روح جو ہے اس کی غذا جو ہے اس کو نہیں ملی تو وہ بیمار ہو گئی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات سے روح بیمار ہو جاتی ہے، اور وہ بیماری پھر صرف روح تک نہیں رہتی، روح سے جسم تک آ جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ جادو جو ہے یہ جسموں اور دلوں پر اثر کرنے والا عمل ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کچھ عزائم کہتے ہیں کلمات کو جو جادو کے لیے پڑھے جاتے ہیں، کچھ عزائم دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو جسموں اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
تو اس وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے، یعنی جادو سے موت تک بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے، شوہر بیوی میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جو اس کا جنسی تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپس میں ان کا یہ تعلق قائم نہیں ہو پاتا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ جادو کی وہ مقدار جو جادو زدہ آدمی کو متاثر کر سکتی ہے، اس کی اس حد تک تاثیر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جیسے مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا دینا، طلاق وغیرہ ہو جانا، یعنی اچھے بھلے تعلقات تھے، خوش باش تھے، بچے بھی تھے، سب کچھ اچانک ہی میاں کو کچھ ہو گیا یا بیوی کو کچھ ہو گیا، بگڑ بیٹھے اور گھر برباد ہو گیا۔ اسی طرح کسی بیماری کا لاحق ہو جانا اور اسی طرح کی دیگر اثرات۔ پھر اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جادو کا اس حد تک اثر انداز ہونا ممکن نہیں کہ جیسے کوئی مردوں کو زندہ کر لے، یعنی جادو سے کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے۔ یا پھر کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کی زندگی کو فزیکل سینس میں الٹ پلٹ کر دے، یا کوئی سمندر پھاڑ دے، یا کوئی بم گرا دے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یعنی کچھ چیزوں کے اندر اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بڑی چینجز آ جائیں۔ مثلاً آپ کسی کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا سکتے جادو کے زور پر، ٹھیک ہے؟ کسی کی موت اور حیات کسی کے اس میں نہیں ہے۔ دوبارہ بات کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ جادو کا جو اثر ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک گھر جو ہے وہ تباہ ہو جائے، یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے، یا کوئی پاگل پن سا ہو جائے، یا کوئی ڈپریشن ٹائپ کی کوئی مرض ہو جائے، اس قسم کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی مار نہیں سکتا، کسی کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا جادو کے بل پر، یا کوئی زمین پھاڑ نہیں سکتا، یا کوئی آسمان نیچے نہیں لا سکتا، یا سمندر میں کوئی رستہ نہیں بنا سکتا۔ یعنی اس کے اثرات ہیں مگر لمٹ ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اثرات ہیں لیکن لمٹ ہے۔ بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں نا، جیسے یعنی ایسی بیماری کسی کو ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی بندہ، دن میں ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیماری میں نے تو نہیں مارا، تو اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے۔ اور یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس بیماری کے بعد شفا یاب ہوگا اور کون شفا یاب نہیں ہوگا اور مر جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادو کی جتنی بھی تاثیر ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتی کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اپنے سارے مقاصد نہیں پورے کر سکتا۔ تھوڑی بہت تکلیف تو آپ کو دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی بِإِذْنِ اللہ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوا میں کئی وائرسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں لیکن سب پر تو نہیں ہوتے۔ مثلا فلو کا وائرس پھیلا ہوا، کہتے ہیں وائرس پھیلا، بہت لوگ بیمار پڑے، لیکن کیا 100% لوگ بیمار پڑ جاتے؟ نہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار نہیں پڑتے، کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو ظاہری اسباب میں بعض اوقات ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو بھی وائرس ان پہ اٹیک کرتا ہے وہ واپس اس کو ختم کر دیتے ہیں، فائٹ بیک کر لیتا ہے ان کی باڈی۔ لیکن کچھ لوگوں کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی کسی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، اگر کوئی بیماری اللہ کے اذن سے آنی ہے تو وہ آ بھی جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عموماً جب ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو ایسے جادو کے وائرسز زیادہ اٹیک کرتے ہیں، اور بعض اوقات حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز اٹیک کر جاتی ہے اللہ کے اذن سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے حضرت عائشہ پر، جیسے کعب احبار پر، جیسے اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی سارا کچھ پڑھتا کرتا ہو اس کے باوجود، تو یہ اس شخص کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کے اوپر پھر بھی تکلیف آ جاتی ہے، اس کے لیے ایک امتحان یا آزمائش کے طور پر، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ بالکل فٹ ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، ان کے سارے آرگنز بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بس موت آئی تھی نا، اللہ کے اذن سے وقت پورا ہو گیا تھا، اب جانا ہی تھا۔ اور پہلے تو موت اسی طرح ہی آ جاتی تھی، یعنی صحت مند لوگوں پہ موت آ جاتی، شاید دنیا میں اتنی بیماریاں بھی نہیں تھی، اتنے وائرسز وغیرہ بھی نہیں تھے، اور اتنی جراثیم نہیں تھے، یا اللہ عالم،
لیکن پھر بھی لوگ مرتے تھے. تو پھر وہ یاد ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو انہوں نے اس کو مارا, تو پھر اس نے جا کے کہا کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ اسباب پیدا کر دیے بیماریوں کی شکل میں انسان کی دنیا سے جانے میں. یہ جیسے میلوں ٹھیلوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کائنڈ آف جادو, لیکن اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, کسی کو نقصان دینا نہیں ہوتا. اچھا, سم ٹائم بچے بھی وہ جیسے یوٹیوب وغیرہ سے وہ کارڈز کے ٹرکس اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ٹرکس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک شعبدہ بازی وہ ہوتی ہے کہ جو ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے, لیکن ایک شعبدہ بازی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے جس میں کچھ اور عوامل بھی ہوتے ہیں. تو مطلب اگر بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو روکنا چاہیے, کیونکہ اس سے پروگرس کرتے کرتے کہیں اگلے سٹیپ پہ نہ چلے جائیں. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ یقینی حد تک بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب ان یوزول قسم کے اپنے اوپر حالات آنے لگے تو ہر چیز کے پیچھے جادو سبب نہ بتائیں, کیونکہ لوگ ذرا سے سر درد ہوتے تو لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا. یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے. اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے جادو نہیں ہوتا, اور ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری جادو ہی کی وجہ سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف کے پیچھے یہ سبب ہو, لیکن ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ جیسے مقناطیس بھی لوہے کی ایک قسم ہے نا, تو مقناطیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا اپنی طرف. کس کو کھینچتا ہے؟ صرف لوہے کو کھینچتا ہے. یعنی اگر آپ مقناطیس لکڑی کے اوپر لگائیں تو اس بیچارے کی کوئی طاقت نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ لوہے پہ رکھے تو اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح جادو جو ہے, یا لوگوں کے خیالات یا نگاہیں, نظر بد یا کلمات اور الفاظ, بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے, یا توکل کی کمی ہوتی ہے, یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر طہارت سے لاپرواہی ہوتی ہے, کیونکہ شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں. واش روم جانے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت جو ہوتی ہے وہ سبب ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, پہلے ہی سپارے میں آتی ہے, اس سے معاملہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے, جادو کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا, حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے, یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں لہٰذا تم کفر نہ کرو. چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے,
اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش وہ جان لیتے. بیچ ڈالی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی. تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر حکومت کرتے تھے، اور اس دور میں جادو کا بھی بہت دورہ تھا، اور شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور پھر ان لوگوں کی آزمائش بھی اسی سے ہوئی تھی کہ انہیں منع کیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی ہاروت اور ماروت سے سیکھا. بہرحال اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے، اور اسے سیکھنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے. جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے. بذات خود جادو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اذن نہ ہو. اہل کتاب میں سے یہود جو تھے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، اور جبت کا معنی جادو کیا گیا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا؟ وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے. جادو جو ہے یہ تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے. جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے. یعنی اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا. جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی، یعنی خود کرنا یا کسی اور شخص کے پاس جانا کہ وہ جادو کے ذریعے علاج کرے. اسی لیے اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا، سارے ٹیسٹ اور ہر قسم کی دوائیں کھانے کے باوجود، اور مصدقہ ذرائع سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے، تو وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائے، جادو سے اس کا علاج نہ کرائے، کیونکہ وہ پھر جادو شرک اور کفر ہے. تو وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں. جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں. ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. استغفر اللہ. یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو، جادو پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جادو کے کام میں ملوث ہو، رشتوں کو کاٹنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. نجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا، اقتلوا کل ساحر، کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو. یعنی حضرت عمر کے دور میں جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ایم شفق عرفان، یور ہوسٹ فار دس کورس. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو سمپلی 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے نیچے کچھ آپشنس ہوں گے. ہمیں ریکویسٹ سینڈ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ مینس کہ ہمیں آپ کی ریکویسٹ نظر آ رہی ہے. نمبر 2، جب آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا جائے گا تو آپ کی اسکرین پر ایک میسج آئے گا، کائنڈلی ایکسیپٹ دیٹ میسج. نمبر 3، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ بات کیجئے تو انمیوٹ یور مائک اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور پھر فوراً بعد اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر آپ کی باری نہیں آئے تو آپ نے بالکل بھی سیڈ نہیں ہونا. یو ہیو 2 ادر آپشنز. یو کین ٹیک پارٹ ود یور ساتھیز چیٹ آپشن پر کلک کر کے، اور ایلس آپ Q&A میں ہمیں کویسچنس پوسٹ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. جی جناب، کیسا رہا آج کا سیشن؟ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ کے جو سوالات آ رہے تھے ہمارے بس چیٹ پر، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کچھ سوالوں کے جواب ہم دیتے رہے ہیں، اور کچھ سوالوں کے جواب انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جیسے جیسے آگے سیشنز اٹینڈ کرتے جائیں گے
آپ کو خود بخود ملتے جائیں گے. علم کا سفر صبر کا سفر ہے نا, تو صبر کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ اس کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے ہر بات کو اچھی طرح, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ہم آپ کو ریلیونٹ انشاءاللہ ذرائع بھی بتائیں گے جہاں سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر کہ سحر کا لغوی معنی بتائیے. جو ہاتھ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میں انہی میں سے سوال لیتی ہوں, جواب لیتی ہوں. تحریم جعفر آپ کے پاس مائک ہے, آپ اس کا جواب بتائیے کہ سحر کا لغوی معنی کیا ہے. اپنا مائک کھولیے اور بتائیے. جی تحریم. شمیمہ پروین کا مائک آن ہے, آپ بتا سکتی ہیں شمیمہ. جی السلام علیکم. سحر کا لغوی معنی دھوکا دینا. دھوکا دینا. دھوکا ٹھیک دھوکا ہے, دینا. اور کوئی بات مزید. دھوکا دینا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نہیں یہ نہیں, ٹھیک ہے دھوکا دینا صحیح ہے, آپ نے صحیح جواب دھوکا دیا. دینا ہے چھپی ٹھیک ہوئی ہے چیز. جادو ایک چھپی ہوئی چیز ہے. چھپی چلیے ہوئی ٹھیک ہے, آپ کا یہ جواب درست ہے کہ دھوکا دینا. مزید جواب تحریم آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہیں گے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سحر کا لغوی معنی جادو کرنے والا. نہیں وہ تو ساحر دھوکا. ہوتا ہے نا, جادوگر. چلے کوئی بات نہیں, ہم اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھیے, اس سے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. سحر کا لغوی معنی ہے دھوکا دینا, ہیلا کرنا, حقیقت سے پھیرنا, باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا, کسی چیز کو سامنے ایسے اس کے اوپر کچھ اور ملمہ کر کے اس کے اوپر کچھ اور, یعنی اس پر کچھ اور ایسا کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں, وہ چیز لوگوں کو حیرت میں ڈال دے. تو بیسیکلی دھوکا دینا, ہیلا کرنا, حقیقت سے پھیرنا. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال لیتے ہیں. جی نیکسٹ سوال ہے ہمارا کہ ابن عربی نے جادو کی کیا تعریف بیان کی ہے. طبیبہ خانہ آپ بتائیں گی. اگر آپ کو معلوم ہے, یاد ہے تو بتا دیجئے طبیبہ, اگر نہیں یاد تو کوئی بات نہیں, یہ بھی بتا دیجئے. جی نہیں. طبیبہ آپ کو بات آ رہی ہے. جی نہیں یاد آ رہی. اچھا کوئی بات اور آپ کو آج کے سیشن سے سمجھ میں آئی ہو تو وہ بتا دیجئے. کوئی آج نئی بات سمجھ میں آئی آپ کو. جی میرے ساتھ ایک پرابلم ہے مس. پرابلم آپ لکھ کر بھیجیے گا. اپنی یہی. ذاتی مسائل پرابلمز ہے نا, وہ آپ اردو میں یا انگلش میں لکھ کر ایڈمن کو بھیجیں, وہ الگ ڈیل کریں گے. لیکن آج کے سیشن سے آپ کو کوئی نئی بات سمجھ میں آئی جو پہلے معلوم نہیں تھی. میرے ساتھ جو پرابلم چل رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ میرا اس میں سنا ہے میں نے میاں بیوی کا, تو مجھے یقین آیا کہ عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے. ابھی میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں عامل کے پاس. یہ نئی بات جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو بہترین بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی عامل کے پاس نہیں جانا انشاءاللہ. اور کیا کرنا ہے, اور ایسے قرآن سنت سے ہی اپنا آپ لوگوں سے گائیڈ انسان لے سکتا ہے, ٹیچر سے. تو انشاءاللہ ہم ضرور قرآن اور سنت کی روشنی میں گائیڈنس مہیا کرنے کی کوشش کریں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین رہنمائی کرے گا, اور آپ کے انشاءاللہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ دور فرما دے. ٹھیک ہے, چلے جی. نیکسٹ سوال ہم پوچھتے ہیں رضوانہ جمیل سے. جی رضوانہ آپ بتا سکتی ہیں کہ ابن عربی نے جادو کی کیا تعریف بیان کی ہے. رضوانہ اپنا مائک آن کیجئے. رضوانہ کا مائک نہیں کھل رہا. فردوس آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, آپ بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. میں بتا تو نہیں سکتی ہوں, یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, پر مجھے نا باجی سے قرآن سیکھنی ہے. جو آپ کے آن لائن کورسز ہوں گے نا سرٹیفکیٹ والا, پلیز مجھے سینڈ کیجیے گا نا پلیز. آپ فرحت پر جائیے, فرحت ہاشمی ویب سائٹ پہ جائیے, farhathashmi.com. وہاں پر آن لائن سیشن پہ کلک کیجیے, وہاں پر سارے کورسز موجود ہیں. وہاں پہ جو گائیڈنس آپ کو دیں گے اس کے مطابق آپ آگے چلیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, farhathashmi.com, www.farhathashmi.com پر. جی رضوانہ آپ کا مائک آن ہے, آپ بتا سکتی ہیں کہ ابن عربی نے جادو کی کیا تعریف بیان کی ہے.
उनको शायद आवाज नहीं आ रही. चले हम इसको ना स्क्रीन पे देखते हैं जी, हमारी स्क्रीन पे शो करें, हम देखते हैं, हमारे साथियों के लिए एक रिवीजन हो जाएगा कि क्या तारीफ बयान की है. इब्ने अरबी ने जादू की जो तारीफ बयान की है वो ये कि जादू को जमा किया हुआ ऐसा कलाम होता है जिसमें गैर अल्लाह की ताजीम की जाती है. ये बात याद रखें, इसको जरा दोहराएं, जहां जहां आप मौजूद हैं अपनी जगह पर मेरे पीछे दोहराएं. जादू कुछ जमा किया हुआ ऐसा कलाम होता है जिसमें गैर अल्लाह की ताजीम की जाती है. ये वन सेंटेंस अगर आपके ज़हन में बैठ जाए ना तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि ये कलाम है और इसमें अल्लाह के सिवा किसी और की ताजीम की जा रही है. ठीक है, बस इस सेंटेंस को याद रखें. ठीक है जी. नेक्स्ट आप सवाल जो है वो हम करते हैं फरहाना जबीन से. फरहाना क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन सकती हैं? कैन यू हेयर मी? फरहाना, फरा जी फरा जी फरा ये जबीन बताइए कि सिहर बुनियादी तौर पर क्या है? क्या समझ में आया आपको, सिहर क्या है? शहर एक बुनियादी तौर पे धोखा हुआ, किसी के साथ चीट करना. ठीक है. और असल में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है सिहर, चलिए कोई और बता सकता है आप में से? साइमा खालिद आप बता सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बिल्कुल आ रही है जी. सहर जो है वो ऐसा है कि आप यानी पहले तो जो जादू करने वाला है उसको अपने आप को अल्लाह की बंदगी में से निकाल के शैतान की बंदगी में, जो मैं समझी हूँ, शैतान की बंदगी में लेना पड़ता है. ठीक है ना? वो ये दूसरा शैतान सवाल है, ये दूसरा सवाल है. ये उसका जवाब होता अगर मैं आपसे पूछती कि जादूगर कैसे जादू मौक्कल बनाते हैं या क्या कैसे काम करते हैं. मेरा सवाल सिहर के बारे में. एक गलत कलाम को इस्तेमाल करके किसी इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज होना, उसके ज़हन पे असरअंदाज होना, उसकी सोचों पे, उसकी रूह पे, उसकी यानी कि ज़िंदगी के जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ना उसको मतलब नेगेटिवली उसको असरअंदाज होना, उसकी ज़िंदगी को मुतासर करना, बुरे कलाम का सहारा लेके, इसको सहर कहते हैं, मेरा ख्याल है. नहीं, ये नहीं है. अगर से ये आप ये दुरुस्त कह रही हैं कि ये तरीकेकार असल में आप बता रही हैं, लेकिन हम आपसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं. चले हम देखते हैं, कोई बात नहीं. थोड़ी नई चीजें हैं ना, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ग्रैप्स करने में टाइम लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों की रहनुमाई में इंशाल्लाह हम सीखेंगे. इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं. और देखिए कि तमाम चीजें रिटन फॉर्म में भी फेसबुक पे अपलोडेड है ना. आप जब अलुदा कराची की आप जब चाहें वहां से दोबारा देख लेंगे, तो देखते रहेंगे, बताते रहेंगे. रिवीजन जरूर कीजिएगा, अपना कोई बड़ी बनाए. आप सबसे मैं गुजारिश करूंगी अपना एक साथी बनाए और उसके साथ ये क्वेश्चंस, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस एक दूसरे से डिस्कस करें तो आपका रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह. चलें हम अब देखते हैं जी स्क्रीन पे क्या नजर आता है. सिहर बुनियादी तौर पर छुपी हुई चीज है जो नेकेड आई से नजर ना आए. ठीक है, जिसको नंगी आंख ना देख सके, ना ही किसी मशीन के जरिए या किसी चीज के जरिए. यानी आपके ज़हन में फौरन सिहर या जादू से क्या आना चाहिए? ऐसी चीज जो देखी नहीं जा सकती, टेंजिबल नहीं है ना. हमने बात की थी ना कि उस्ताद ने बात की थी कि आप उसके महसूस नहीं कर सकते असरात को, उसको देख नहीं सकते, उसको किसी मेजर नहीं कर सकते मशीन से. तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये होता है सिहर. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो नसीम यूसुफ से है कि जादू कैसे अल्फाज और दम का नाम है? जी, कैसे अल्फाज और दम का नाम होता है जादू? नसीम यूसुफ, निखत परवीन, नौशीन अलीम, किसी का भी पहले माइक ऑन हो जाए तो वो बता दें. किसी का भी आप में से माइक अगर ऑन हो जाता है. निखत, साइमा, फरहा. कुछ सिग्नल का मसला लग रहा है, माइक ऑन नहीं हो रहा है. चले मैं इसको हम स्क्रीन जी निखत आप बताएंगी या जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप बता सकती हैं? जी जादू उर्दू लफ्ज का मीनिंग है. जादू है, जादू उर्दू में होता लफ्ज है. ठीक है, लेकिन ये कैसे अल्फाज होते हैं? करते क्या है इनको? क्या किया जाता है इनको? कलाम के जरिए लिखकर, पढ़कर, हवा या ग्रोह में फूकने से मतलूबा शख्स के बदन पे, दिल, अकल या मामूलात जिंदगी पे असर.
کیسا اثر ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا جواب آپ دے رہی ہیں، بالکل ٹھیک. کیسا اثر ہوتا ہے؟ اثر کیسا ہوتا ہے؟ وہ اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، برا نیگیٹو ہوتا ہے، برا پازیٹیو ہوتا ہے؟ برا اثر ہوتا ہے. برا، منفی. بہت اچھا جواب دیا آپ نے، بالکل. اسکرین پہ دیکھتے ہیں ہم. جزاک اللہ خیر. جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر، پڑھ کر، ہوا یا گرہوں میں پھونکنے سے اس شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پہ منفی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ میرا سوال ہے جن لوگوں نے جواب دے دیے ہیں وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ پھر آسانی سے دیکھا جا سکے کہ کس سے پوچھیں گے. نسیم یوسف، کیا آپ نے کسی سوال کا جواب دیا ابھی تک؟ نسیم آپ سے پوچھے. آپ کو آواز آ رہی ہے نسیم؟ آواز نہیں آ رہی. زینا سعیدہ، زائنہ سعیدہ میرا خیال یہ نام ہوگا. آپ اپنا مائک کھولیے. زائنہ یا نوشین، جس کا بھی مائک کھل جائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کلام یا بیان انسان پر اثر کرتا ہے؟ حدیث سے دلیل دیجیے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ مائک کھول لیں جو بتانا چاہتے ہیں. جو بتانا چاہتے ہیں وہ مائک کھول کے بتائیں. جی جی. سائمہ خالد آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی یہ اس میں سوال آپ نے کیا کہ کوئی یا بیان جو ہے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اس میں جواب یہ ہے کہ اچھا کلام جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور جو برا کلام ہے وہ بھی. برا کلام کی مثال تو ایک کالا جادو ہی ہے جس کو ہم جادو کالا جادو کہتے ہیں. سوال کہ کا یہ بھی اگلا انسان حصہ پر بھی اثر سنیے. انداز ہوتا ہے. میرے سوال کا اگلا حصہ بھی یہ تھا اور وہ آپ کی اسکرین پہ بھی ہوگا کہ حدیث سے دلیل دیجیے. دیکھیں جو برے کلام کا اثر ہے وہ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کالا جادو کیا گیا تھا، جس میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان پر اثر ہوا اور اس میں اثر یہ ہوا کہ وہ اکثر کسی کام کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا اور پھر کچھ عرصہ وہ اس کے اثر میں رہے. یہ بتائیے کہ میرا کیونکہ خاص کلام یا بیان سے ریلیٹڈ ہے نا، تو حدیث کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ کوئی معلوم ہے آپ کو؟ ہم نے پڑھا ہے نا آج. آپ نے درست بتایا، جو بتایا وہ بھی درست بتایا. چلیں کسی اور ساتھی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر، وہ آپ صحیح بتا رہی ہیں لیکن میں چاہ رہی ہوں تھوڑا اور اسپیسیفک حدیث بتائیں جو خاص اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بیان کا اثر ہوتا ہے. نہیں، ایک تو حدیث تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں مجھے قرآن حدیث پاک سے کی چاہیے. آیات جو مجھے حدیث سے چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اور ساتھیوں سے پوچھتے ہیں. انشاءاللہ آپ فیس بک پہ دوبارہ جب جائیں گی دیکھیں گی تو آپ کو حدیث بھی وہاں مل جائے گی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. طبیبہ آپ بتا سکتی ہیں، یا رضوانہ جمیل، سائمہ خالد، فردوس ضیاء، کوئی بھی اپنا مائک کھولیے بتائیے کیا کوئی کلام یا بیان انسان پہ اثر کرتا ہے؟ حدیث سے دلیل دیجیے. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث آج بتائی گئی تھی. کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ چلے ہم اپنی چیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، چیٹ پہ پوچھتے ہیں. جی آپ بتا سکتے ہیں وہ حدیث میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بولے تھے؟ میں چیٹ دیکھتی ہوں، چیٹ پہ ساتھی اگر لکھ کے بھیجتے ہیں تو وہاں سے لے لیتے ہیں. جی بتائیے کیا الفاظ بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی بہت اچھے جواب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. بالکل یہ آپ کے الفاظ تھے کہ کچھ بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. بالکل بالکل. اب ماشاءاللہ یہ جواب آنے شروع ہو گئے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہم حدیث سے دلیل مانگ رہے ہیں نا تو اسی سے ریلیٹڈ آپ ہمیں جواب دیں گے انشاءاللہ. یہ آج کا جو سیشن ہے نا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں مختلف انداز سے سوال ہیں اور تھوڑا آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے. یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی اور انشاءاللہ محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا اور سمجھنا پڑے گا. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کوئکلی پرامپٹ آنسرز کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی بات نہیں، اگر آنسر اس وقت نہ بھی آیا تو بعد میں فیس بک پہ جائیے گا، وہاں سے دوبارہ پڑھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، لیکچر کو دوبارہ سن لیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی. ہم نیکسٹ سوال ہے جادوگر شیطانوں کو کس طرح اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں؟
ایکٹیویٹی پہ بتائیے. ہم ساتھیوں سے لیتے ہیں, مختلف ساتھیوں سے لیتے ہیں. آپ لکھ کے بتائیے کہ جادوگر شیطانوں کو کس طرح اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. اس پر آج ہم استاذہ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو چیٹ میں دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہے ہیں ہمارے پاس. جی, پہلے جادوگر شیطان کی بات مانتے ہیں. فاطمہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. پھر اور بتائیے جی, اور کیا کرتے ہیں. ان کی مسز دانش کہتی ہے ان کی غلط باتیں مان کر کہتی ہے کہ جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جادو کے حوالے سے, ان سے غلط کام کروا کے. اب میں آپ کے جو آنسرز آ رہے ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتی ہوں. ان سے غلط کام کروا کر, آیات کو الٹا لکھوا کر, پہلے وہ جو موکل ہیں وہ اپنی باتیں منواتے ہیں. موکل بننے سے پہلے شیطان ان سے اپنی باتیں منواتے ہیں. پھر کچھ کام ہی بتائے تھے نا, کیا کرواتے ہیں, کیا کام کرواتے ہیں ان سے. استاذہ نے کافی مثالیں ڈسکس کی تھی. قرآن الٹا پر لکھواتے ہیں, غلط لکھواتے ہیں, شرک اور کفر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں. گندے کام کرواتے ہیں, گندگی میں غلیظ کام ان سے کرواتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہے اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ جو پیڈز ہیں خواتین کے لیے خاص طور پر, کہ ان کو اپنے جو حیض کے دنوں میں یا پیریڈز میں جو پیڈز ہیں ان کو ڈسپوز آف پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. ان کو ایسے نہیں پھینک دینا چاہیے, کیونکہ ان پر جو خون لگا ہوتا ہے وہ خون لے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود کسی نے فرسٹ ہینڈ یہ بات بتائی تھی. ان کے شوہر اور ان کے درمیان کچھ مسئلہ تھا, تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جس وقت جاہلیت کا دور تھا, عقل نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی, معلوم نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے پیریڈز کا خون ان خاتون کو دیا تھا جو یہ کام کرتی ہیں یعنی کرتی تھی اس وقت. اور انہوں نے اس کے مطابق اس سے انہوں نے ان کو تعویذ بنا کے دیا, اور یہ کہا کہ اس تعویذ کو آپ اپنے شوہر کو کسی پانی میں یا کسی لیکوڈ میں گھول کے پلائیے گا, یعنی کسی ایسی چیز میں جس میں کہ چائے میں یا کسی اور چیز میں. یعنی یہ سوچے, سن کر کتنی کراہت آ رہی ہے نا اس بات کو, کتنی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن یہی وہ کام ہے جو وہ سارے کرواتے ہیں, اور اسی سے پھر وہ, اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا وہ بعض دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس کا انجام آپ سوچیں کہ کیا ہے. استغفر اللہ, کتنا یعنی غلیظ کام بھی ہے, اور پھر بے حرمتی بھی ہے یعنی اللہ کے احکامات کی, کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی چیزوں کو گندگی کہا اور ان کو ڈسپوز آف بھی طریقے سے کرنے کو کہا. تو یہ ان کو چیزوں کو ہم سمجھیں. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا, اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا تھا. میں کسی ساتھی سے سوال کا جواب لیتی ہوں. عائشہ فاطمہ آپ بتا سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا آپ پر کیا اثر ہوا تھا. کن کا مائک کون ہے. آپ کا نمبر آ رہا ہے 7804, اگر آپ اپنا نام بتا دیں تو آپ بتا دیں اس کا جواب. جی لائبہ سجاد آپ بتا سکتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جو یاد ہے شاید یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں لیکن وہ کام نہیں کیا ہوا. بالکل درست آپ نے فرمایا. اسکرین پہ جواب دکھا دیجئے. آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا, آپ خیال فرماتے تھے کہ یہ کام کر چکے ہیں لیکن نہیں کیا ہوتا تھا. بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ سوال لیتے ہیں. دیکھیں اب یہ بتائیے کہ یہ اس کو چیٹ ایکٹیویٹی میں سوال کو لیتی ہوں کیونکہ اس کے جواب کافی زیادہ ہیں. میں چاہتی ہوں سب ساتھیوں کا حصہ ڈلے. آپ لوگ لکھنا شروع کریں. میں سوال پوچھتی ہوں آپ سے. سوال یہ ہے کہ جادو کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں. جی جادو کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی آپ کیا بتاتے ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں. جی جادو کے روحانی اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بیماری, نفسیاتی طور پر پریشانی. ٹھیک ہے. اور بتائیے. بیماری ہو گئی, بیماری سے پھر مر بھی سکتا ہے انسان اس بیماری سے. اور اس کے علاوہ اور بیماری آ رہی ہے, اس کے علاوہ بھی اور بتائیں نا. ڈپریشن بھی تو ایک بیماری ہے. اور بھی چیزیں تھیں. ہاں شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا. بالکل درست جواب. روحی نے لکھا, صفیہ نے بھی لکھا, اور بھی کئی ساتھیوں نے لکھا. کچھ کے نام میں لے رہی ہوں, کچھ کے چھوڑتی جا رہی ہوں. بہت جواب آ رہے ہیں.
شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے جنسی تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کا دل نہیں کرتا اپنے اسپاؤس کے ساتھ میرٹل ریلیشن قائم کرنے کو، ڈائیورس، بالکل ڈیورس بھی ہو جاتی ہے، طلاق بھی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کے جواب آ رہے ہیں۔ نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی، جو اس کا اسکرین پہ دکھا دے جواب۔ دیکھیں بخار آنا، پاگل پن، ڈپریشن، یہ ساری بیماری ہے نا، تو یہ سب کچھ کس میں چلا جائے گا؟ بیماری میں چلا جائے گا۔ جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں شوہر بیوی کے درمیان، بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی، کیا جادو کے اثرات لامحدود ہوتے ہیں؟ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ کیا لامحدود ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہر قسم کے کام کیے جا سکتے ہیں؟ کیا جادو کے ذریعے ہر قسم کے کام ہو سکتے ہیں؟ اگر لمیٹڈ تو جی آپ بتائیے کیا نہیں ہو سکتے جی، اپنا نام بتائیے۔ جادو کے اثرات ہیں لیکن محدود ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی بشرا۔ بشرا، جی بشرا بالکل درست فرمایا آپ نے، کچھ مثالیں بتائیے مثلا۔ جی جیسے دریا کو نہیں پھاڑ سکتے، سمندر کو نہیں پھاڑ سکتے، کسی کی زندگی اور موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے اللہ کے اذن سے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ صحیح بتا رہی ہیں۔ وہ چلیں ہم تمام کام جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ کوئی انسان، کوئی بندے نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو ایک جادو جنرل اسٹیٹمنٹ میں نا، یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، ہر کام ہی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن اثرات تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کے اذن سے ہی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ بالکل نہیں کر سکتے جادو کے زور سے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہماری اسکرین پہ شو کریں جی۔ جیسے کوئی مردوں کو زندہ کر دے، کسی کی زندگی کو فزیکلی الٹ پلٹ نہیں کر سکتا وہ، کہ سمندر پھاڑ دے، بم گرا دے، کوئی جانور کسی کے زور پہ ذبح نہیں کر سکتا، آسمان زمین اوپر نیچے نہیں کر سکتا، سمندر میں راستہ نہیں بنا سکتا۔ یاد رکھیں سمندر میں راستہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی تو بن گیا تھا، لیکن وہ معجزہ تھا، وہ اللہ کے اذن سے تھا، وہ جادو نہیں تھا یہ، اور وہ نظر کا دھوکا بھی نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ جادو بیسیکلی نظر کا دھوکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی۔ نیکسٹ سوال جو ہے ہمارا وہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 102 یہ دکھائیے جی، آیت 102، آیت 102 دکھائیے، اور اس میں سے اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے بتائیے کہ اس سے کن باتوں کی دلیل ملتی ہے، کیا کیا صاحب پتہ چلتا ہے؟ سورۃ آپ بتائیں باجی جی باجی میں بتا رہی ہوں، اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ایک تو یہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے، اور اس کا سیکھنے والا بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان پھر جدائی ڈال کر اصل مقصد ان کا خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جادو خود بذات خود جادو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر جب تک اللہ کی مشیت اور اذن نہ ہو اس میں شامل۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا جواب دیا، بالکل درست جواب ہے، بارک اللہ فی علمک۔ جی نیکسٹ سوال لیتے ہیں ہم۔ کوئی شخص جادو کرے یا کروائے یا اس پر ایمان رکھے، اس کے بارے میں احادیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جو آپ میں سے بتانا چاہے وہ اپنا مائک کھولے، جس کو اس سوال کا جواب معلوم ہو۔ 2-3 احادیث آپ سے شیئر کی گئی تھیں کہ جو جادو کرنے یا کرانے والے کے بارے میں تھی یا اس پہ ایمان رکھنے کے بارے میں تھی۔ مائک آپ لوگوں کے پاس ہے، اپنے مائک آن کر کے جو بتانا چاہے۔ جی صبا آپ بتائیے۔ وہ جو ہے دین سے نکل جائیں گے وہ لوگ؟ یہ الفاظ تو نہیں ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ عائشہ فاطمہ آپ بتائیے، یا سید سہیل، جو بھی آپ میں سے بتانا چاہیں۔ ہنا انصاری کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ہنا آپ کہیے۔ جی کہیے، بولیے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ جی جادو کرنے والا ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، جادو کرنے اور کرانے والا ہم میں سے نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ دین سے نکل جانے والی بات کیونکہ حدیث میں اس طرح ڈائریکٹ نہیں آ رہی، تو میں نے حدیث کے بات پوچھی تھی نا، ویسے تو جب ہم میں سے نہیں ہوگا تو دین سے باہر ہو گیا، لیکن صحیح الفاظ کیا ہیں؟ جادو کرنے اور کرانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بھی تھی، شائستہ آپ بتا سکتی ہیں؟ جی شائستہ آپ بتا سکتی ہیں، یا اور کوئی آپ میں سے بتانا چاہے؟ فائزہ امجد آپ بتانا چاہیں؟ مائک اپنا کھول لیں جو بتانا چاہتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھجی میں راہیلہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے راہیلہ. وعلیکم السلام. یہ تباہ کرنے والے کاموں میں سے ہے، یعنی کہ جادو کرانے والا ہم میں سے نہیں ہے. شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور رشتوں کو کاٹنے والا، یعنی کہ ہر دور میں جو وہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہے. وہ کیا نہیں ہوگا؟ اس حدیث کے الفاظ میں کیا ہے؟ شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا. کچھ یاد ہے کیا تھا آگے؟ کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شرک کرنے چلے والا اللہ کے ساتھ کرتا چلیے جادو سامنے کرتا ہے. دیکھیں، اسکرین پہ دکھائیے جی، اسکرین پہ دکھائیے، اسکرین پہ دکھائیے. وہ جنت میں. جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس ٹھیک ہے. لیے یہ بات کر رہی ہوں. حدیث کی بات ہے نا، تو حدیث کے الفاظ کو پھر تبدیل نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. بارک اللہ فی علمکم و عملک. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے، اس پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، یاد رکھنے کی چیز دیکھتے ہیں. وہ یاد رکھنے کی چیز کیا ہے؟ اب یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ سب اپنی اپنی جگہ، مائک اگرچہ آپ کے بند ہے لیکن ذرا اس کو اونچی آواز میں پڑھیے. جادو کی جتنی بھی تاثیر ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر کہیں سے بھی آ جائیں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کا اذن ہوگا تو کوئی، جیسے بیماری بھی کیا ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں، یہ بہت اہم بات ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ دیکھیں زندگی اور موت، اب جو بات میں کرنے جا رہی ہوں نا، یہ بہت اس کو ذرا سمجھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جادو سے بیماری بھی آ جاتی ہے، جادو سے اس بیماری سے موت بھی آ جاتی ہے. تم سوچتے ہیں اچھا پھر تو جادو ہی سب کچھ کر رہا ہے. نہیں، جادو سے کچھ نہیں ہوتا. زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسباب ہوتے ہیں، موت کے بھی تو اسباب ہوتے ہیں نا. مثلا دیکھیں کسی کو کوئی بخار ہوا، کسی کو کوئی اور بیماری ہوئی، کوئی کینسر سے کوئی بڑھ گیا اور وہ مر گیا. تو اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے. اس بیماری سے بھی انسان مر سکتا ہے. جادو زدہ شخص کبھی جادو کے اثر سے بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے. جادو ہلاک نہیں کرتا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری وقت لکھا ہوا ہے جس نے مرنا ہے. تو جس طرح ہر بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے نا، اس طرح جادو کا بھی علاج کیا جاتا ہے، مگر وہ علاج قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. یہ ہے سمجھنے کی بات. اب کچھ باتیں اور میں آپ سے نیکسٹ آپ سلائیڈ دکھائیے جی. آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہے جس کتاب کا استاذہ ریفرنس دے رہی تھی. اس کتاب سے انہوں نے ایک دعا بھی شیئر کی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ پیج 56 پہ ہے. وہ دعا ہم نے آپ کو اس کی پوسٹر دکھایا بھی تھا، اور انشاءاللہ اس دعا کو، حفاظت کی دعا کو ہم گروپ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اس کتاب میں بھی موجود ہے. یہ کتاب جو ہے، یہ اس کی PDF ہم آپ سے گروپ میں شیئر کریں گے، آپ کے گروپس میں. لیکن اگر آپ کو اس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ ہمارے سیلز آفس سے بھی لے سکتے ہیں. آپ کے قریب کوئی برانچ ہے الدا کی، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، آپ وہاں کے اسٹال سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم سیلز آفس کا نمبر بھی آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کر لیں گے تاکہ آپ مزید انفارمیشن وہاں سے لے لیں. آج کا جو آپ نے سیشن سنا، اٹینڈ کیا، اس میں لیکچر، ڈسکشن، دعائیں اور پورا سیشن جو ہے الہدا کراچی کی فیس بک پہ موجود ہوگا. آپ خود بھی سن سکتے ہیں. اس کے لنکس کو آگے بھیجیے اور لوگوں کو بھی سنائیے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو اس حوالے سے کہ یہ جو ایک بہت بڑی عام معاشرے میں پھیلی ہوئی مصیبت ہے، جس کی وجہ سے مصیبت ان دا سینس کہ لوگ اس کے ذریعے بہت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کو حقیقت حال کا معلوم ہو. پھر اسی طرح آج کے سیشن کے بعد جو کوئز ہے، دیکھیں ہم نے آپ سے اپنے میسج میں بھی شیئر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر سیشن کے بعد ہم آپ کو ایک کوئز آپ کے گروپس میں اس کا لنک بھیجیں گے. اس کو آپ آن لائن ہی حل کریں گے اور وہیں کے وہیں آپ کو آپ کا اسکور پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس میں کتنے مارکس لیے، کتنی سمجھ میں آئی ہے. تو آج کے سیشن کا کوئز انشاءاللہ ہم کل تک شیئر کر لیں گے. صبر سے آپ نے کوئز کے لنک کا انتظار کرنا ہے. آپ کے ایڈمنز کو بار بار میسج نہیں کرنے کہ آپ نے کوئز کیوں نہیں بھیجا. وہ بھیجیں گے، یہ ان کا کام ہے. جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ کل شیئر کر دیا جائے گا. یہ آپ کے سیلف اسیسمنٹ کے لیے، اگر آپ اسے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اگر آپ میں سے کوئی کچھ بات کہنا چاہتا ہے
اپنا مائک آن کر کے 1-2 منٹ بات کر سکتے ہیں. میرے پاس 2 منٹ ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسما زبیر جو ہیں وہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں سکھائیں گی. یہ دعاؤں کا سلسلہ ہم اپنے پورے سیشنز میں جاری رکھیں گے تاکہ آپ یہ دعائیں سیکھتے جائیں، ان کی دہرائی آپ کو آئے، سنتے جائیں. سیشن سے پہلے ہم رقیہ شریعہ جو شرعی دم ہے اس کو پلے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ مشاری راشد کی آواز میں مسلسل چل رہا تھا، تو آپ وہ بھی اگر سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ جس وقت کلاس جوائن کریں گے سنیں گے تو آپ کو وہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ میں سے کوئی کچھ بات کہنا چاہتا ہے، کوئی ایک، تو وہ اپنا مائک آن کرے اور کہیں کوئی خاص بات جو آپ نے السلام آج علیکم. جی تنزیل کہیے. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ نے اس کلاس کو اسٹارٹ کیا. آئی ایم ون آف دوز پیپل ہو ہیز زیرو نالج آف میجک ان اسلام اور ادر وائز. زندگی میں کبھی پالا نہیں پڑا، بٹ اٹس سم تھنگ مسنگ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیز کلاسز. بارک اللہ فیک میں جزاک اللہ خیر. آپ کو اس سے یہ انشاءاللہ جب نالج ہوگی تو کبھی کوئی آپ سے کچھ پوچھے گا تو آپ ضرور اسے بتا سکیں گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاری آپ کا علم بنے. ہنا عبید، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم مجھے یہ السلام. پوچھنا تھا کہ مطلب اس لیکچر میں تھا کہ کن لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں جی یہ ہے کہ پہلے لیول پہ تو یہ سمجھیں کہ بیماری ہے نا، بیماری کن پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے. جو فزیکل بیماری کی بات کریں، جسمانی طور پر عمومی جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ لوگوں پر ہوتی ہے جن کی مثلا ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی یا نیند اچھی نہیں ہوتی، صحیح نہیں لیتے یا ہیلدی لائف نہیں گزار رہے ہوتے، ایکسرسائز نہیں کرا رہے ہوتے یا ویٹ کو پراپر نہیں رکھا ہوتا. یعنی میں کچھ چیزیں بتا رہی ہوں، ادر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں بہت سے. تو بیماری عموماً ان پر اثر انداز ہوتی ہے جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے یا ان کی جسم کو صحیح خوراک اور صحیح اس جسم کی ریکوائرمنٹس نہیں مل رہی ہوتی. جادو کا اثر روح پر ہوتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے. تو اس کا بھی زیادہ اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی امیونٹی کا خیال نہیں کرتے. ہم انشاءاللہ اگلے سیشنز میں وہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جو چیزیں نہ کی جائیں تو جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ان کی پروٹیکشن کے لیے کی جائیں تو امکانات کم سے کم ہوتے جاتے ہیں. باقی تو دیکھیں اللہ کے اذن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان تک. ان کے جیسا نیک تو کوئی کون ہو سکتا ہے، لیکن ان پہ بھی جادو کر کے اللہ کے اذن سے کیا گیا. اللہ نے دکھایا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیماری آ نہیں سکتی. لیکن طہارت کا اہتمام کرتے ہیں جو لوگ، ذکر اذکار کرتے ہیں جو لوگ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو لوگ کچھ اور سٹیپس بھی کرتے ہیں جو انشاءاللہ آگے ڈسکس ہوں گے، ان پہ اس کے اثرات ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں. باقی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہمیں بچائے. آج جو حفاظت کی دعا آپ سے شیئر کی گئی ہے اور وہ گروپ سے بھی شیئر کی جائے گی، وہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ سب نے ہر کوشش کریں، میں تو صرف آپ سے گزارش ہی کر سکتی ہوں کہ ہر روز ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اس طرح حفاظت کی دعائیں پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. یہیں تک آج ہم بات کرتے ہیں. اب ہمارے نیکسٹ سیشن کا ٹائم ہے، دعا سیشن. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح شام کے اذکار. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، ورضا نفسہ، وزنة عرشہ، وزنة عرشہ، ومداد کلماتہ، ومداد کلماتہ. یہ دعا میں آتی ہے نا سب کو؟ پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزنة عرشہ، ومداد کلماتہ.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. پھر سے شروع سے پڑھیں. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. الحي القيوم. الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. وبك نحيا وبك نموت. وبك نحيا وبك نموت. وإليك المصير. وإليك المصير. جی اب مانگے اس دعا کو. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم فاطر السماوات والأرض. اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه. لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى
پھر سے پڑھیں اس دعا کو ایک آواز میں. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.